میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ ان کی ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی، اللہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ تم گنہگار ہو، تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی، بھٹک گئے، بہک گئے، حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، شوق سے کرے، لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے، جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی، اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کرے۔ وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی، جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں۔ جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، بدکار ہو، تم اس سے دور جا رہے ہو، لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے، سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے۔ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اکثر کوتاہی کرتا ہے۔ ایک فراغت، کہ انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے اسے کرنے کو، بیٹھا ہوا ہے، فری ٹائم اس کے ہاتھ آ گیا۔ اب اسے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پڑھ لے، کچھ سن لے، کچھ سیکھ لے، کچھ اچھا کر لے، آخرت کے لیے کر لے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اسکرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری، اور سارا فری ٹائم جو کہ اللہ کی نعمت ہے آنکھوں کے نشوں میں گزر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صحت، ہیلتھ، وہ صحت جو اللہ رب العزت آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اس صحت کے استعمال سے گڈ ایکٹیویٹیز کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، زمین میں گھومے پھریں اس نیت کے ساتھ کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہے۔ کیونکہ اگر بیمار ہو جاؤ گے تو کھانے کا بھی دل نہیں کرے گا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ عبادت کا دل بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنے اوپر گناہوں کو فرض کر لیتے ہیں، موبائل کانوں سے پکڑ کر لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، فضول کی باتیں، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور ایسے ہی ہماری زندگی ہمارے ہی ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شیطان بیٹھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان چیزوں کو، اچھے سے خود کو برباد کر رہے ہو، اچھے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اچھے سے اگنور کر رہے ہو اللہ کو، جبکہ فرشتے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہو، ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ دعوے تو تمہارے یہ ہے کہ تم بہت بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہو، 2 باتیں کوئی سنا دے تو بدلے میں 4 سناتے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ، آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ۔
آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی لینے والا ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ ٹک نہیں سکتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا، امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو۔ اور وہ اللہ جو کہتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے۔ میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جس کے پاس ہے، کل کائنات جس کے ہاتھ میں، جسے وہ مل گیا، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے شعور، اس کے علم کا کیا لیول ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کے 100 کروڑ بتوں کی پوجا چھوڑ دے، یہ پیسے کا بت، وانی کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ طاقت کا بت، یہ نشوں کا بت، ان خواہشوں سے خود کو نکالیں اور تھوڑی سی عاجزی اختیار کریں اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے بعد میں مل لینا، پہلے اپنے آپ سے مل لو کہ تم کون ہو۔ لوگوں کی خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے اپنی خامیاں نکالو کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اور تم اسے کیسے دور کر سکتے ہو۔ دنیا کو بعد میں سمجھا لینا، پہلے خود کو سمجھاؤ۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے گانے، فلمیں، ناچ گانا پروموٹ ہو رہا ہے، بس میری یہ ایک بات سن لیں، آپ ذرا سا امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، وہ مر چکا ہے، اس کی قبر کی زندگی سٹارٹ ہو چکی ہے، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ ان سوالوں میں پاس ہو جاتا ہے، جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد وہی فرشتے اس کو پیچھے سے آواز دیتے کہ فلاں رک جاؤ، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ابھی ابھی آپ لوگوں نے میرا حساب کتاب کیا، میری نیکیاں زیادہ تھی، گناہ کم تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی لوگوں نے تو کہا کہ جاؤ جنت میں، تو اب آپ لوگ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے آگے سے آنسر کرے کیونکہ تمہارے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ بندہ حیران ہو جائے کہ میں تو مر چکا ہوں، مرنے کے بعد میں بھلا کیسے گناہ کر سکتا ہوں، کیسے اللہ کی نافرمانیاں کر سکتا ہوں، کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہوں، یہ اچانک سے میرے گناہ زیادہ کیسے ہو گئے؟ تو فرشتے آگے سے آنسر کریں کہ تم نے جو فلاں کنٹینٹ اپلوڈ کیا تھا، جو گانے شیئر کیے تھے، جو بے حیائی لوگوں میں پھیلائی تھی، تمہارے مرنے کے بعد لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ تم نے دنیا میں ایسے کچھ گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے، اور تم ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مرے تھے۔ تم نے ایک مرتبہ بھی ان کو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے، میں نے مرنا بھی ہے۔ تم دھڑلے سے کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں، اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی، نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے۔ اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے۔ دیکھا، دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو۔ تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے۔ اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ علی بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں۔ میری جان، 1 گھنٹہ نہیں، ہماری ساری زندگی آپ کے حوالے ہے۔ علی بھائی، میں کہہ رہا میں ایک فوراً لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں، نہیں بھائی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہو۔ اگر آپ کو لوگ تباہ کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار نہیں دیا۔ میں اگر خود تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاؤں، ہاں میں تمہارے دھوکے فریب میں آ جاؤں، چالوں میں آ جاؤں، تم ٹرسٹ کے لائق نہیں ہو لیکن میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جسٹ بیکاز آف لسٹ کی خاطر، سو این ممکن ہے کہ آپ مجھے تباہ کر دو۔
سو لوگ جو آپ کی عادت بنتے ہیں نا، انہیں عادت بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ کے عادت بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اکیلے آئے، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں. لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہم خود ڈالتے ہیں. لا علمی، جہالت اور کچھ مزوں کے لیے، کچھ سیٹسفیکشنز کے لیے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلفش کر دو اللہ کے معاملے میں. تو لوگ نہیں توڑتے، ہم خود اپنے آپ کو توڑتے ہیں. ہم خود ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے خود کو کرتے ہیں جن کو دین، شریعت، اللہ، رسول، جنت، آخرت، دوزخ، زندگی کا کوئی نالج نہیں ہوتا. وہ خود کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. سو میک شور کہ آپ کی جو گیدرنگ ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو کچھ نالج ہو، کوئی ایکسپیرینس ہو. شادی کے بعد کے ریلیشن انتہائی گھٹیا قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ، بلکہ وہ عورت بھی جو کسی کے شوہر اور کسی کی بیوی ہونے کے باوجود جسٹ ہوس کے چکروں میں، ایون دو کے بچے ہو جانے کے بعد بھی افیئرز چلاتے، باہر منہ مارتے ہیں، گندگی میں منہ مارتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کیا ہو اور وہ اسے چھوڑ دے اور جا کے کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی. قرآن کی یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. اپنے ایمان کو چیلنج مت کرو. قریب چلے گئے تو بچ نہیں پاؤ گے، کر کے آؤ گے. اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت تمہیں الرٹ کر رہے ہیں. نہ کرو یہ فضول کی دوستیاں، یاریاں. یار اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا. تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے. دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں. بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو. تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا. ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے. کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا. اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا. لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے. تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو. جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے، ان پہ پیسے پھینکتا ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے. انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو. منع نہیں کر رہا میں، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے گا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو. آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو. آپ کی اپنی تو کوئی مینٹیلٹی ہے نہیں، نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور، نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو، نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی 2-4 عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس. میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح، جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے، فالوور بنا لیتا ہے، اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری. اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے. یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے. او بھائی، فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اس کے پاس ہی بڑا پیسہ تھا. ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا ہے، بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں قرآن میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے، کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے. کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن، دولت، دنیا، عزت، شہرت ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے. لیکن وہی بات انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ
سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے۔ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا۔ جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا، تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے، دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا، ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا۔ آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا، بڑا تیر مارا ہے۔ ابے بھول گیا تو اپنی اوقات، 2 روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی۔ آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، ایسے لائف گزارو۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں۔ اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی، میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں۔ تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہو گئی ہے۔ میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔ انسٹاگرام چھوڑ دیا، ٹک ٹاک چھوڑ دی، یوٹیوب چھوڑ دیا، فیس بک چھوڑ دیا، چلا گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ 1 سال تک کسی سے رابطہ نہیں کیا، سیکھتا گیا، ہر انسان کی زندگی کو جج کیا، ہر انسان کی باتوں پر غور کیا، ہر سمجھانے والے کی بات کو سمجھا۔ 1 سال کی محنت کے بعد کچھ سمجھ آیا کہ یار زندگی یہ نہیں ہے۔ بہت شرمندہ ہوا اپنی گزاری ہوئی زندگی پر، لیکن اللہ رب العزت نے سہارا دیا۔ اللہ نے مجھے اکیلا نہیں کیا، اللہ نے مجھے دھکا نہیں دیا۔ جہاں پر لوگوں نے چھوڑا وہاں پر اللہ نے سنبھالا، جہاں پر لوگوں نے ویلیو نہیں دی وہاں پر اللہ نے میری ایک ایک عبادت کو بہت بڑی بڑی ویلیو دی۔ جہاں پر میری سوچ کو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو مولوی ہو گیا، وہاں اللہ رب العزت نے میری برداشت کو بڑھایا، میرے حوصلے کو بڑھایا، مجھے دنیا سمجھائی۔ ابھی بھی میری محنت جاری ہے، میں ایک سیکھنے والا انسان۔ آپ کو جو میں سکھا رہا ہوں یہ تو میں بہت آسان طریقے کے ساتھ اپنے 3-4 دن کی محنت کو اکٹھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، اللہ یہ کہتے ہیں، زندگی یہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تم بھی سمجھ جاؤ گے ایک دن اس زندگی کو، اور اس دن تمہاری زندگی سٹارٹ ہوگی۔ لیکن جس دن تم سمجھو نا اپنی زندگی کو، جس دن تمہیں یہ ریئلائز ہو کہ یار واقعی ان گناہوں میں سکون نہیں ہے،
واقعی اس بے حیائی کے کاموں میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، اس دن اپنے اللہ کے بغیر کسی اور کے پاس مت جانا۔ کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ۔ اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہیں، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائے، لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرمانبرداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو۔ پلیز آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں۔ اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے۔ ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے، تو دیر مت کریں۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔